حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایسا ہی واقعہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو موجودہ وبا کے دوران ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر اس سے پہلے ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ رات کے اندھیرے میں لوگوں کی خیر و عافیت جاننے کے لیے محو سفر تھے کہ آبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، کیا معلوم انہیں کسی مدد کی ضرورت ہو۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت نے آگ روشن کر کے دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے بچے بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے روشنی والو، تم پر سلامتی ہو۔ عورت نے جواب دیا، آپ کے لیے بھی خیر و سلامتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عورت نے جواب دیا، رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ روشن کر لی ہے۔ پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا، اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے غمگین ہو کر کہا، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں، میں نے دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیا ہے تاکہ اسے دیکھ کر بچوں کو کچھ سکون ملے اور وہ سو جائیں۔ اللہ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، ہمارے خلیفہ حضرت عمر کو اللہ پوچھے گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، عمر کو کیا معلوم کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا، وہ ہمارا خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تم یہی ٹھہرنا، انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ چنانچہ آپ اپنے غلام کے ساتھ بیت المال کے گودام میں آئے، ایک بوری میں جو کا آٹا، چربی اور گھی وغیرہ ڈال کر غلام سے فرمایا، یہ میری پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے کہا، حضور آپ کا غلام حاضر ہے، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کی طرف غصے سے دیکھ کر فرمایا، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے کہا، حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھا کر چلے گا؟ جلدی کر یہ بوری میری پیٹھ پر رکھ دے۔ غلام کہتا ہے، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بوری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور عورت کے پاس پہنچ کر بوری اتار کر زمین پر رکھ دی، پھر جو کا آٹا، چربی اور دیگر اشیاء ہانڈی میں ڈال کر خود ہی اسے ہلاتے رہے اور خود ہی چولہے میں پھونک مارتے رہے۔ غلام کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا عظیم خلیفہ ایک غریب اور بے سہارا عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہا ہے اور دھواں اس کی گھنی داڑھی سے گزر رہا ہے۔ میں حیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے برتن میں ڈالا اور اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے فرمایا، زیادہ گرم کھانا بچوں کو نقصان دے گا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں کھانا ٹھنڈا کر کے دیتا ہوں، اب تم اپنے ننھے منھے بچوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ پھر عورت نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو ہمارے خلیفہ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، خلیفہ کے بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ، تو جب بھی خلیفہ کے پاس آئے گی مجھے وہیں پائے گی، میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ عورت کو معلوم نہ تھا کہ خلیفہ اس کے سامنے موجود ہیں۔ اس نے پوچھا، اے نیک دل انسان، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتی رہی اور پوچھتی رہی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پھر کچھ دور جا کر چوپایوں کی طرح چار زانو بیٹھ گئے اور ایسی آوازیں نکالنے لگے کہ بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کی یہ حالت دیکھی تو حیران ہو کر کہا، اے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، آپ کی شان اس سے بہت بلند ہے، یہ آپ نے کیسی حالت بنا لی ہے؟ آپ نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، میں نے ان ننھے منھے بچوں کو بھوک سے روتے دیکھا تھا، اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک انہیں ہنستا نہ دیکھ لوں۔ بچے آپ کے قریب آ کر کھیلنے اور ہنسنے لگے اور ان کا دل خوش ہو گیا، اور پھر جب وہ سو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اپنے غلام سے فرمایا کہ بھوک نے ان بچوں کو رلا دیا تھا، ان کو روتا دیکھ کر میں نے تہیا کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک انہیں ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ اب میرے دل کو سکون مل گیا ہے، آؤ واپس چلیں۔ معزز ناظرین گرامی، اسلام اور اس کے ماننے والے سب سے اعلیٰ ہیں۔ روئے زمین پر خیر خواہی کی ایسی عظیم مثال اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں ہرگز نہ ملے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں ایسا تاریخی واقعہ کہیں دیکھنے کو نہ ملے گا کہ بادشاہ ہو کر خود ہی اپنی کمر پر بوری لا دے اور ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کی دل جوئی کے لیے اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنائے۔ یہ سب خوبیاں صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ دین اسلام ہی ایسی عاجزی اور تواضع اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے
یہ سب ہمارے پیارے نبی اکرم شفیع امت تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ گلشن اسلام میں خلفائے راشدین جیسے گلے بے مثال کھلے جنہوں نے اپنی خوشبو سے سارے عالم کو مہکا دیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے موجود لائک کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ہمارے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔